اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سندھ ایگری انفو چینل کی طرف سے میں انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کپاس کی فصل تیار ہے، مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کاٹن جنرس ایسوسی ایشن کی طرف سے پورے پاکستان میں انہوں نے بین لگا دیا ہے کہ کوئی بھی فیکٹری اونر کپاس نہیں خریدے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جی ایک تو بہت بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں بجٹ میں، اور بجلی کا ٹیرف بہت مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اب الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑنا ہے کسان پہ اور زمیندار پہ۔ اب اس میں چند گزارشات ہیں کہ وفاقی بجٹ جب بنایا گیا تو اس میں صوبوں نے اپنا کیا کنٹریبیوشن کیا۔ کپاس پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک کہلاتا ہے۔ اب زراعت میں کیا ترقی ہوئی ہے، کیا ہو رہی ہے، وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو زراعت ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال 20% جو ہے کاٹن کم لگی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کسانوں کو صحیح ریٹ نہیں ملتا، دوائی مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے اور کھاد مہنگی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں مناسب ریٹ میں ملیں تو پروڈکشن اور بڑھ سکتی ہے۔ پچھلے سال 8.3 ملین بیلز یعنی گٹھڑیاں جو ہے کپاس کی پاکستان نے بنائی ہیں، جس میں سندھ اور پنجاب کا برابری کا حصہ ہے۔ اب اس سال پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کسان پریشان ہے۔ کمیشن مافیا جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے، وہ سستے ریٹوں پہ کپاس خرید رہی ہے، 7-8 ہزار روپے میں، 6 ہزار روپے میں، 6.5 ہزار روپے میں دیہاتوں میں خرید رہے ہیں کمیشن ایجنٹ، لیکن فیکٹری اونر نہیں لے رہے ہیں۔ اب اس کا ایفیکٹ سارا زمینداروں پہ اور کسانوں پہ آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے وفاقی گورنمنٹ سے کوئی بات کی ہے نہیں کی ہے، اور وفاقی گورنمنٹ نے کاٹن جنرس ایسوسی ایشن کے جو مطالبے ہیں ان پہ غور کیا یا نہیں کیا، فیکٹریاں چلیں گی نہیں چلیں گی، کسانوں کو پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اب کسان تو سال بھر انتظار کرتا ہے اپنے کپاس کے فصل کا، جس پہ اس نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، اپنا خاندان چلانا ہوتا ہے اور گزر سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ حالات رہے تو کسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہے، جس کے تحت پاکستان کی زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے ٹیرف کے بارے میں تو میں پھر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ کو پیش کروں گا، لیکن جو باقی ٹیکسز لگائے ہیں ان ٹیکسز پہ مہربانی کر کے وفاقی حکومت کو غور کرنا چاہیے، اور ہم کاٹن جنرس ایسوسی ایشن سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ برائے مہربانی یہ کپاس لینا بند نہ کریں، فی الحال اپنے مطالبات حکومت تک پیش کریں، مذاکرات کریں، تب تک کاٹن لینا شروع کریں تو کسانوں کا کام چلتا رہے، ورنہ اگلی فصل نہیں لگے گی۔ کسانوں کی جیب میں پیسہ آئے گا تو اگلی فصل لگے گی۔ اب اگلی فصل کے لیے حالات یہ ہیں کہ یہ فصل ہی کامیاب نہیں جائے گی، پیسہ نہیں ملے گا تو آئندہ گندم کی کاشت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو برائے مہربانی اس پہ غور کیا جائے، کپاس کے ریٹ فکس کیے جائیں، صوبائی گورنمنٹ اس میں مداخلت کرے، وفاقی حکومت کو مجبور کرے، کیونکہ ہم سب کا گزارا اسی چیز پہ ہے، کپاس پہ ہے۔ تو کپاس کے ریٹوں کو مقرر کیا جائے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اس میں انوالو ہو، فیکٹری اونرز ایسوسی ایشن کو انوالو کریں، ان کو مجبور کریں اس بات پہ کہ جی آپ ہڑتال نہ کریں، آپ کپاس لیں اور ہاریوں کا مسئلہ حل ہو جائے، کسانوں کا مسئلہ حل ہو جائے، زمینداروں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان چند گزارشات پہ غور کیا جائے گا، اور ٹیکسز جو ہیں، جو نئے ٹیکس لگائیں ان پہ ریلیکسیشن دی جائے گی کاٹن جنرس ایسوسی ایشن کو، تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں، کیونکہ جس طرح ٹیکسٹائل کی صنعت کو پاکستان میں تباہ کیا گیا ہے، ساری ٹیکسٹائل کی صنعت بنگلہ دیش پہنچ گئی ہے۔ اب بنگلہ دیش دنیا کی 60% ٹیکسٹائل کی ضروریات بنگلہ دیش پوری کر رہا ہے، جو کہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے، اور پاکستانی ٹیکسٹائل صنعت ساری شفٹ ہو گئی ہے بنگلہ دیش۔
اب وہ کما رہے ہیں، ہم ادھر بھوکے مر رہے ہیں۔ تو خدا را ایسی پالیسیاں بنائیں، IMF پہ کہنے پہ چلیں، آپ بھلے پیسے لیے ہیں تو ان کے کہنے پہ چلیں، لیکن آپ کم از کم ایسے حالات پیدا کریں کہ عام آدمی متاثر نہ ہو، عام آدمی کے بھلائی کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں۔ تو مہربانی کر کے ان چیزوں پہ غور کیا جائے۔ یہ میری گزارشات تھیں، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔